محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں اتوار سے ہیٹ ویو شروع ہونے کا امکان ہے، جس کے ساتھ دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے، جو کہ معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں ہیٹ ویو کی وجہ سے عام لوگوں، خاص طور پر بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ سورج کی روشنی میں براہ راست نمائش سے گریز کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ جمعے کو شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہفتے کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جس دوران گرم اور مرطوب موسم کی توقع ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے شہر بھر کے حلقہ جات کے اجتماع کارکنان سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کارکنان اور ذمہ داران کو ہدایت کی ہے کہ 26 اپریل کی شٹ ڈاؤن ہڑتال کو بھرپور اور کامیاب بنانے اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کو تیز اور مؤثر بنانے کے لیے شہر بھر میں بڑے پیمانے پر عوامی رابطہ مہم چلائیں۔ تفصیلات کے مطابق منم ظفر خان سے ملاقات میں آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر، کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد رضوان عرفان اور صدر کوآپریٹو مارکیٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری محمد اسلم خان نے شٹ ڈاؤن ہڑتال کی مکمل حمایت اور تعاون کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ کراچی کے تاجر فلسطین کاز کے لیے 26 اپریل کو تمام دکانیں اور مارکیٹیں بند کر کے بھرپور اظہار یکجہتی کریں گے۔ کراچی اقرا یونیورسٹی روڈ پر بلوچ پل کے سامنے کار اور رکشہ میں تصادم۔ حادثہ مبینہ طور پر غفلت کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثے میں متعدد افراد زخمی ہوئے، جبکہ حادثے کے باعث رکشہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جبکہ کار کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس منڈی کا افتتاح آج ہونے جا رہا ہے۔ اس سال منڈی میں کیا کیا سہولیات ہیں؟ انتظامیہ کے مطابق میئر کراچی مرتضی وہاب 1200 ایکڑ پر محیط مویشی منڈی کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ منڈی میں پارکنگ کے ریٹس آدھے کر دیے گئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر مویشی منڈی انتظامیہ شہاب علی نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے پاس 50% کم قیمت پر فراہم کیا جائے گا، جبکہ جانوروں کی ادویات بھی نصف رقم پر دی جائیں گی۔ انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی کے لیے منڈی کے راستوں پر 20 سے زائد پکیٹس لگائی جائیں گی۔ شہاب علی نے مزید بتایا کہ منڈی میں اب تک 200 جانور لائے جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلے سال بھی مویشی منڈی میں لین دین کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اہم اقدام کرتے ہوئے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی سہولت میں اضافہ کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک نے گزشتہ سال 31 مئی سے 20 جون تک ٹرانزیکشن اور بیلنس لمٹ کو عارضی طور پر بڑھا دیا تھا، جبکہ مویشی منڈیوں میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کی سہولت میں اضافہ کیا گیا تھا تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔